تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یقین کریں یہ دعوت بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے فیصلے یہاں چکری مدینہ سے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پیغام میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی وہ دعوت تھی جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب دی تھی، اور ان کو یہی بات کہا کہ دیکھو میری ایک بات مان لو، بس صرف ایک بات ہے، عجم کے تم حاکم بن جاؤ گے، عرب تمہارے نیچے ہوگا اور عجم تمہارے نیچے، یعنی پوری دنیا کی سرداری تمہیں ملے گی، تم چھوٹی چھوٹی سرداری کے اوپر خوش ہو گئے۔ تو مجاہد جیسا آدمی اس نے فوراً کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، تم ایک بات مان لینے کے بعد اتنی بڑی سرداری کی بات کرتے ہو، میں تمہاری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جو اتنی بڑی سرداری کہ پوری دنیا کے ہم مالک بن جائیں گے، تو میں تمہاری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 چھوڑو چچا، چونکہ رشتے میں ذرا اسی طرح کا تھا، چچا صرف ایک بات مان، اور بات یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ زندگی میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، دنیا کا اقتدار بھی ملے گا، اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کے مالک بنا دیے جائے گا۔ کتنی بڑا پیکیج ہے، کتنی بڑی سوچ ہے۔ یاد رکھنا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو کوئی لیڈر پیش کرتا ہے، اور اس کو اس نقطے کے اوپر، اس آئیڈیا کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے وہ ایک لمحہ، ایک انچ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹ گیا پھر وہ آئیڈیا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ اپنی موت بھر جائے گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی گاڑی کو بھی سٹارٹ کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، اس کو ذرا دھکا لگائیں۔ اگر کسی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ چند لوگوں کو کہتے ہیں، اگر چند لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، اس کو دھکا لگائیں، 6 آدمی اگر دھکا لگائیں گے تو جیسی سٹارٹ ہو جائے گی 6 کو بھی ساتھ لے کے جائے گی، اور اگر یہ سٹارٹ نہیں ہوگی تو اب سارے دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بات کو سارے سمجھتے ہیں، اور اگر جب دھکا لگانے لگے تو 2 آدمی تو بہت ہی خلوص کے ساتھ دھکا لگائے، اور 4 آدمی اگر اس کو پیچھے کھینچنا شروع کر دیں تو کیا وہ گاڑی سٹارٹ ہوگی؟ میرا سوال ہے آپ سے، نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آئیڈیا جو ہوتا ہے، اگر اس کا لوگ ساتھ نہ لیں، وہ آئیڈیا کبھی کامیاب نہیں، پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیڈیا اپنی جگہ حق ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھیے، ڈاکٹر قدیر کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، سائنسی علوم کا وہ ماہر تھا، اس نے ایک آئیڈیا دیا کہ دیکھو میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں، بس صرف تم میری مدد کرو۔ بھٹو کو اس نے کہا، بھٹو کو یقین آ گیا اس کی بات کے اندر، اور دوسرے پورے وسائل اس کو مہیا کیے، میرے بعد لوگوں نے تعاون کیا، فنڈز آئے ہیں، یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور چند سالوں کے اندر اس نے جو کہا تھا وہ کر رکھا ہے۔ میرا پھر آپ کو یہاں ایک سوال ہے، اگر وہ لوگ اس کا ساتھ نہ دیتے، آئیڈیا موجود ہے، اس کو یقین ہے، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، اس پر یقین ہی نہیں کیا ہے، تو کیا ایٹم بم بن سکتا تھا؟ میرا پھر سوال ہے آپ سے، نہیں بن سکتا تھا۔ تو آپ غور کریں یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، لوگوں کا ساتھ دینا اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے۔ سارے انبیاء اپنے اپنے دور کے اندر ایک آئیڈیا لے کے آئے تھے، اور وہ آئیڈیا ان کو ان کے مالک و خالق نے دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،